شب معراج کا سلسلہ جاری تھا اور ہم نے جو ہے وہ امام الانبیاء علیہ السلام نے تمام الانبیاء کو جو جماعت کرائی، ایمان تک پہنچ گیا تھا۔ اب اس کے بعد جو ہے وہ سفر کا سلسلہ شروع ہوا اور سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم براق پہ سوار ہو گئے اور آپ کی سواری نے جو ہے وہ آسمانوں کی طرف جو ہے وہ پرواز سٹارٹ کی۔ اب زمین سے آسمان کے درمیان فاصلہ ہے، کتابوں کے اندر آتا ہے کہ وہ 500 سال کی مسافت ہے جو محدثین نے لکھا، یعنی 500 سال بندہ سفر کرے تو پھر زمین سے آسمان تک پہنچ سکتا ہے۔ پھر کہتا ہے کہ ایک آسمان کی موٹائی بھی اتنی ہے 500 سال، پھر ایک آسمان سے دوسرے آسمان کا فاصلہ بھی 500 سال کی مسافت ہے، پھر آسمان کی موٹائی آ گئی، پھر دوسرے سے تیسرے کے درمیان 500 سال کی مسافت ہے، یا اس طرح آپ ملٹی پلائی کرتے جائیں تو کتنے جو ہے وہ سینکڑوں ہزاروں سال بنتے ہیں جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک ہی رات کے اندر طے کی ہے۔ یہ محبوب کو شان دی گئی، اتنی جو ہے وہ کہہ لیں کہ طویل جو ہے وہ سفر تھا، لیکن براق جو ہے وہ آپ کو اتنی سپیڈ سے لے کے جاتا ہے حتیٰ کہ پھر جو ہے وہ سارے آسمان کا جو ہے وہ اپنے پار کر لیے، پھر آگے سدرۃ المنتہا آ گیا۔ جب سدرۃ المنتہا آیا تو پھر جو ہے وہ فرشتوں کے سردار جبریل امین نے بھی کہا حضور بس میری لمٹ ختم ہوگی۔ اب دیکھیں سرکار کتنی اعلیٰ شان والے اور سرکار کتنی اعلیٰ نور کے مالک ہوں گے کہ اس نوری مخلوق سے بھی اعلیٰ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنایا کہ جہاں پہ فرشتوں کے سردار کی بات ہوگی کہ حضور میں ایک جو ہے وہ ذرہ برابر بھی آگے بڑھا تو اللہ کی نانوار جلیت ایسے ہے کہ میں جل کے راغ ہو جاؤں گا، حضور میں نہیں جا سکتا آگے۔ تو سرکار علیہ السلام جو ہے وہ آگے گئی، اس کا مطلب کیا تھا؟ آپ بشر بھی بے مثل ہیں اور نور بھی بے مثل ہیں۔ کتنی شان ہے کہ فرشتوں کے سردار نے ہاتھ جوڑ لیے، بس محبوب آگے نہیں جا سکتا۔ تو پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تشریف لے گئے، پھر آگے جو ہے وہ براق بھی ادھر رہ گیا، جبریل بھی رہ گئے، سرکار نے پھر آگے اوپر سفر کیا اور پھر آگے رف رف ایک سواری آئی، سرکار نے اس کے اوپر جو ہے سفر کیا۔ اور کہا رہتا ہے یہ اتنی ڈیٹیل ہے، میں بڑا مختصر بیان کروں گا کہ 70,000 نور کے پردے آئے، پھر ایسے یعنی جتنے معاملات طے کرتے کرتے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے قرب خاص میں پہنچے، جو قرآن نے جو ہے وہ نقشہ کھینچا سورہ نجم کے اندر، ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، پھر وہ جلوہ قریب ہوا اور اتنا قریب ہوا کہ 2 کمانوں کا فاصلہ رہ گیا۔ کمان جانتا ہے جس کے ذریعے تیر چلایا جاتا ہے، وہ کمان کا فاصلہ رہ گیا، اتنے قریب ہوئے۔ اور پھر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اور جو ہے نا محبوب کے درمیان جو ہے وہ کلام ہوا، اور کہا جاتا ہے کہ 70,000 اسرار کی باتیں، 70,000 رموز، 70,000 کہیات، یہ ساری جو ہے محبوب کے درمیان جو ہے وہ باتیں ہوئیں۔ اور اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ کچھ سرکار نے جو ہے وہ آگے ساری امت کو بتا دی، ایک حصہ بتا دیا، ایک حصہ جو ہے وہ آدھا بتایا آدھا اپنے پاس رکھ لیا، اور ایک حصہ وہ ہے جو اللہ اور محبوب کے درمیان کلام ہوا، کسی کو سرکار نے بتایا ہی نہیں، یہ ان کی خاص جو ہے وہ قرب کی باتیں تھیں۔ تو یہ سارا کچھ سرکار کی جھولی کے اندر ڈالنے کے بعد جو ہے وہ رب نے فرمایا محبوب بتائیے اور کچھ کیا مانگتے ہیں آپ۔ اب مہمان کسی کے گھر جائے نا تو میزبان جو ہے وہ سارا کچھ ڈش جو ہے نا رکھ کے ٹیبل پہ کھانا کھانا لگا کے آپ سیر ہو کے کھلاتا ہے، اور پھر اینڈ پہ کہتا ہے حضور کچھ اور آپ کو کچھ چاہیے، یعنی اس کی کوشش ہوتی کہ جو ہے وہ میں ہر چیز ہے عطا کر سکوں۔ تو اللہ نے فرمایا محبوب اور اس کے علاوہ کچھ چاہیے؟ اب دیکھیں محبوب کو اختیار دیا گیا ہے کہ اختیار کون دے رہا ہے؟ کائنات کا خالق ہے، جس کے ایک کن کہنے سے پوری کائنات بدل جاتی ہے۔ اس نے کہا کہ محبوب مانگی اور کیا مانگتے؟ سرکار اختیار دیا گیا۔ تو سرکار کی رحمت، سرکار کی محبت، سرکار کی شان دیکھیے، سرکار نے کیا مانگا؟ کوئی مال و دولت، کوئی جائیداد، کوئی شان، کوئی کہہ لے کہ اختیار، کوئی شہرت، کیا مانگا؟ صرف یہی کہا کہ مالک ساری زندگی میں کہتا رہا کہ تو میرا خالق ہے، تو میرا رب ہے۔ میں نے یہ جو ہے وہ غاروں کے اندر بھی نعرہ لگایا، یہ پہاڑوں پہ بھی نعرہ لگایا، پتھر کھا کے بھی طائف کے اندر بھی نعرہ لگایا، میرے اوپر اوجھی ڈالی جاتی رہی، پھر بھی میں نے کہا کہ تو میرا اللہ ہے۔ میں اللہ اللہ کہہ کہ میرا مولا تجھے پکارتا رہا، آج تو بھی تو کہہ دے کہ تو میرا بندہ ہے۔ مقام ابدیت مانگا، اور محدثین لکھتے ہیں کہ جو مقام ابدیت ہے یہ ہر چیز سے بڑھ کر ہے، نبوت اور رسالت سے کہیں بڑھ کے، کہ ایک ہستی کائنات کے جس کو رب نے عبد ہی کہہ کے قرآن میں پکارا، فرمایا میرا بندہ خاص۔ سرکار کو یہ جو ہے وہ لقب دیا گیا بندہ خاص، جو سرکار نے خود طلب کیا۔ امام راضی نے اور مولا جیونی رحمہ فرماتے ہیں کہ سرکار کا پسند فرمودا ہے کہ سرکار نے خود اللہ کی بارگاہ میں عرض کی مولا آج تو بھی تو کہہ دے تو میرا بندہ ہے۔ تو پھر رب نے قرآن میں جہاں بھی معراج کا ذکر کیا تو عبد ہی کہہ کے پکارا،
سبحان اللہ جی اسرا بعبدہ، ہم نے اپنے بندہ خاص کو سیر کروائی، اور فاوحا الی عبدہ ما اوحا، ہم نے اپنے بندہ خاص پر وحی کی، یعنی اللہ تعالیٰ سے مانگ کے رب جو ہے نا سرکار نے مقام عبدیت کا لیا کہ مولا تو مجھے اپنا بندہ خاص قرار دے، یہ مانگا سرکار نے. تو یعنی کتنی شان محبوب کا عطا فرمائی گئی تھی. واقعات بڑے طویل ہوتے ہیں تو ہم اس کو جو ہے ادھر کلوز کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں محبوب علیہ السلام کی شان کو سمجھنے اور آپ کے ساتھ پیار اور محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے.